بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کا ہمارا موضوع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خلیفہ منتخب ہوئے۔ یقین فرمائیں کہ یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو میرے دل میں یہ حسرت رہی کہ میں اس کے ہر فکرے پر حضور پر درود بھیجوں کہ کس طرح نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی اور وہ کیا عظیم لوگ تھے۔ اتنا بڑا وائٹل ایشو خلیفہ منتخب کرنا، الیکٹ کرنا، نومینیٹ کرنا، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد ایک ہستی کا انتخاب کرنا، اور اتنا انہوں نے آسانی سے کیا، حیرت ہوئی۔ یہ علامہ یوسفی صاحب علیہ رحمہ کا یہ موضوع 29 جولائی کو نوے وقت میں شائع ہوا تو میں نے وہ پڑھا۔ خلاصہ عرض کرتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال فرمایا، ان کی وفات ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے لیے، حکمران کے لیے، وزیر اعظم سمجھ لیں جو کہیں، 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی منتخب کی تھی کہ میرے بعد ان 6 میں سے کسی کو بھی خلیفہ منتخب کر لیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان 6 میں حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کا نام نہیں لکھا۔ ہم مجھ جیسا ہوتا وزیر اعظم پہلے ٹاپ لسٹ پہ اپنے بیٹے کا نام، ان 6 بندوں میں فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کا نام درج نہیں کیا۔ فرمایا کہ ان 6 میں سے جس کو چاہنا خلیفہ منتخب کر لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین جب ہوئی، یہ 6 لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے۔ وہ 6 یہ لوگ تھے: نمبر 1 حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت عثمان، حضرت سعد۔ یہ 6 لوگ نومینیٹڈ تھے جن کو تجویز کیا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامک اسٹیٹ کی نگرانی کے لیے خلیفہ بننے کے۔ یہ 6 لوگ اکٹھے ہوئے ایک جگہ پر۔ اب الیکشن کیسے، آپس میں انتخاب کیسے ہوا؟ ان 6 میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکہ کے صحابی، حضور ان کو ہجرت کر کے ساتھ حضور کے ساتھ ہی آئے تھے، مکہ کے تھے۔ اللہ نے کاروبار بہت وسعت دی تھی۔ مہاجر صحابہ تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور 10 مبشرہ صحابہ میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم 6 آدمی اپنے میں سے 3 آدمیوں کو مختار بنا دو۔ 6 ہیں، 3 جو ہیں، تینوں کو اپنا اختیار دے دیں۔ آج کوئی اختیار اپنی وزارت کا نہ دیتا، میں کیوں اختیار اپنا دوں؟ مجھے فاروق اعظم منتخب کر کے گئے، میں وزیر اعظم۔ مگر وہ ہم ہیں، میرے نبی کے شاگردوں کی بات ہی اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسی مثال نہ کبھی پہلے آئی تھی نہ بعد میں۔ لوگ حضور کی بات کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کی مثال نہیں مل سکتی۔ تو فرمایا تم 6 ہو، تینوں کو، 3 آدمیوں کو اپنے اختیار دے دیں۔ یہ وہی مختار نامہ ہے جو ایسے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ مختار نامہ دے دو جی اپنا، وہ عدالت میں ہم پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ اسی ٹائپ کا تھا کہ اپنا اختیار 3 کو دے دو۔ اب کیا ہوا؟ کس نے کس کو اختیار دیا دیکھیں ذرا۔ حضرت زبیر نے اپنا اختیار حضرت علی کو دے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت طلحہ نے اپنا اختیار حضرت عثمان کو دے دیا، اور حضرت سعد نے کہا میں نے خلافت کا حق حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا۔ یہ 3 پیچھے ہٹ گئے۔
باقی کتنے بچ گئے؟ باقی 3 رہ گئے۔ بہت بڑا اہم ٹاپک ہے پوری دنیا اور مسلم دنیا اور بالخصوص پاکستان کی۔ جب 3 آدمی باقی رہ گئے، اب آئیے ان 3 میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا تھا۔ اس نقطے نے مجھے اتنی حیرت بھی ہوئی اور کمال کا دین کی برکت ظاہر، اور مجھے وہ یقین ہو گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سب صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ اب ان تینوں صحابہ نے جب یہ 3 باقی رہ گئے تو ان میں پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات یہ کہی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین سیدنا علی اور امیر المومنین سیدنا عثمان غنی، امیر المومنین کا کیونکہ 2 رہ گئے تھے، خود تو پیچھے ہٹنا تھا۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ اور امیر المومنین سیدنا عثمان غنی میں سے جو خلافت کا وزیر اعظم بننے کا خواہش مند نہیں ہوگا، ہم اس کو خلیفہ میں بنوں۔ یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہ کہے گا، کہے گا تو محمد عربی کا سچا غلام کہے گا۔ یہ کرائیٹیریا دیکھیں، معیار دیکھیں، جو خلافت کا خواہش مند نہیں، ایکوائر نہیں کہے گا، اندر سے خواہش کی میں وزیر اعظم بنوں، جو خواہش مند نہیں ہوگا میں اس کو خلیفہ بناؤں گا۔ جو خلافت کا خواہش مند اور طلبگار نہ ہوگا ہم اس کو خلیفہ بنائیں گے۔ میں نے کشف المحجوب میں ایک روایت پڑھی ہے، حضور داتا گنج باس علی حجویری علیہ رحمہ نے کشف المحجوب میں یہ لکھا ہے، من تبلی ذبح بلا سکین، جس کو اقتدار دے دیا گیا وہ چھری کے بغیر ذبح کر دیا گیا۔ بہت بڑی ایک امتحان ہے، بہت بڑا ایک امتحان ہے عہدہ سنبھال۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فالامام الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ، جو لوگوں پر حکمران بنا دیا گیا، 20 کروڑ ہے بالفرض پاکستان کی، ان 20 کروڑ کا ذمہ دار ہے، وهو مسئول عن رعیتہ، وہ ان تمام رعیہ کا ذمہ دار۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اب اگلا جملہ فرمایا، اللہ اور اسلام گواہ رہیں، میں ان دونوں میں سے اس کو منتخب کروں گا جو میرے نزدیک افضل ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان خاموش ہو گئے، اور آخری بات حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ مجھے اختیار دیتے ہیں، دونوں سے کہا آپ مجھے اختیار دیتے ہیں، میں تم دونوں میں سے اس کو خلیفہ بنانے میں کوئی کوتاہی نہ کروں گا جو افضل ہے، آپ مجھے اختیار دیتے ہیں۔ زبردستی نہیں کی کہ پیسے لگا دیے، نہیں، فرمایا آپ دونوں مجھے اختیار دیتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم میں اس کو خلیفہ بنانے میں کمی نہیں کروں گا جو افضل ہے، زیادہ فضیلت والا۔ دونوں نے کہا ہم نے آپ کو اختیار دیا۔ دونوں سے الگ الگ ہاتھ تھام کر ان سے اقرار لیا، ان کا ہاتھ تھاما، اقرار لیا، میں نے آپ کو اپنا اختیار دیا۔ ان کا ہاتھ تھاما، انہوں نے کہا میں نے ہاتھ تھام کر کہا میں نے اپنا اختیار عبد الرحمن بن عوف تمہیں دیا، جس کو آپ چاہیں۔ میرے برادران، جب دونوں نے اقرار کر لیا تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے حضرت عثمان اپنے ہاتھ اٹھائیں، اور خود حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی، خلیفہ منتخب۔ اللہ اکبر، کوئی رینجر کے دستے نہیں آئے، کوئی انتخابی عملے کو کروڑوں روپیہ نہیں دیا گیا، کسی کے تمبو نہیں پھاڑے گئے، کسی گولیاں نہیں چلائی گئیں۔ 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت فاروق اعظم کا حکمران، کتنی دیر لگی؟
اس پر وہ شعر میرا دل کرتا ہے کہ میں سناؤں، چاہیں تو اشاروں سے اپنے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو۔ یہ حضور کے غلاموں کا مقام ہے، اور کائنات کو سمجھا گئے کہ اس طریقہ سے انتخاب اور اس طریقہ سے الیکٹ کیا جاتا ہے۔ اور بس پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ آف اسٹیٹ بنے، پھر جب اس شان سے اٹھے تو پھر کیا کچھ کر دیا، 24 ہجری میں نظام خلافت سنبھالا، اور بس پھر کیا تھا، اسلامی سلطنت سندھ اور کابل سے اٹھی اور یورپ کی سرحدوں تک پہنچ گئی۔ آپ کے دور خلافت میں اسکندریہ فتح ہوا، لیبیا فتح ہوا، تیونس، قبرص، خراسان، کابل، جزیرہ ریوڈس، آذربائیجان اور آرمینیا جیسے سینٹرل ایشیا کی، یہ سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، یہ علاقے اسلامی سلطنت کا حصہ بنے اور یہاں محمد عربی کے دین کا پرچم لہرایا۔ اور آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کا رقبہ 44 لاکھ مربع میل پر مشتمل تھا۔ آپ نے 12 دن کم 12 سال تک اسلامی سلطنت قائم کی اور حکومت کی، اور پھر 18 ذی الحج 35 ہجری کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ پروفیسر عبدالعظیم جاں باز صاحب نے وہاں 18 اولیات کا ذکر کیا کہ 18 وہ کام جو پہلے نہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے۔ شام کے علاقے میں بحری جہاز بنانے کا کارخانہ بنایا، اور یہ قرآن کریم جو آج امت تلاوت کر رہی ہے پوری دنیا میں، جو ہم قرآن کریم ابھی حروف مدہ پڑھ رہے تھے، یہ قرآن کریم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لغت قریش کے مطابق ترتیب دیا تھا، اور آج پوری امت اس کی تلاوت کر رہی ہے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے شہادت پائی، اور آپ کے خون شہادت کے چینٹے قرآن کریم کی آیتوں پر آئے۔ قیامت کے دن یہ قرآن کریم ان کی شہادت کی گواہی دے گا۔ اللہ تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے۔